اقوام متحدہ کی افغانستان کے حوالے سے اپنی ایک سہ ماہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان کے مخالف گروپ افغانستان فریڈم فرنٹ کی جانب سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان فریڈم فرنٹ ایک جمہوریت پسند تنظیم ہے جو افغانستان کے سابق جو نیشنل فورس تھی ان کے اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ اس تنظیم کی سربراہی جنرل یاسین ضیاء نامی ایک شخص کر رہے ہیں جو افغانستان کے سابق وزارت دفاع میں رہ چکے ہیں۔ اسی طرح اس تنظیم کے جو سیاسی کونسل کے سربراہ ہے وہ داؤد نجی نامی ایک سابق صحافی ہے۔ داؤد نجی کا تعلق افغانستان کے ہزارہ برادری سے ہے اور افغانستان میں پیدا ہوئے تھے۔ 2000 میں وہ پاکستان شفٹ ہو گئے اور یہاں پہ کوئٹہ میں البیرونی نامی ایک اسکول کی بنیاد رکھی جس میں افغان پناہ گزین کے بچے پڑھتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد وہ BBC ورلڈ سروس کے فارسی سروس کے ساتھ منسلک ہوئے اور بطور پروڈیوسر وہاں پہ کام شروع کیا۔ 2006 میں داؤد نجی لندن شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ BBC فارسی سروس کے ایڈیٹر بن گئے۔ داؤد نجی اس وقت افغانستان فریڈم فرنٹ کے پولیٹیکل کونسل کے سربراہ ہے، یعنی جتنے بھی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں یا افغانستان فریڈم فرنٹ کے حوالے سے اگر کسی سے ملنا ہے تو سیاسی جو فیصلے ہیں وہ اس کی سربراہی داؤد نجی کر رہے ہیں۔ افغانستان فریڈم فرنٹ کا نام 2022 میں سامنے آیا تھا اور یہ تب سامنے آیا جب انہوں نے اس تنظیم نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اکاؤنٹس بنائے اور افغانستان میں افغان طالبان کے اوپر حملوں کی ویڈیو فوٹیجز، تصاویر اور دیگر جو معلومات ہے وہ شیئر کرتے رہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اپنے سہ ماہی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان فریڈم فرنٹ کی جانب سے پچھلے 6 مہینوں میں تقریباً 39 کارروائیاں کی گئی ہے۔ ان کارروائیوں میں افغان طالبان کے مختلف جو لوگ ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ تاہم افغانستان فریڈم فرنٹ کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے 230 سے زائد حملے کیے ہیں اور ان 230 سے زائد حملوں میں تقریباً 600 کے قریب افغان طالبان کے مختلف لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ افغانستان فریڈم فرنٹ والے چاہتے کیا ہے؟ اسی تنظیم نے پچھلے نومبر میں اپنے ایک مینیفیسٹو یا منشور جو تھا وہ بھی جاری کیا تھا۔ اس منشور میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر ایک نیا سوشل کنٹریکٹ چاہتے ہیں، افغانستان میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق افغانستان فریڈم فرنٹ میں ازبک، تاجک، پشتون اور دیگر وہاں پہ افغانستان میں آباد جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے۔ تاہم ان کی کارروائیاں جو ہے وہ زیادہ تر تاجکستان کے قریب جو افغانستان کی صوبے ہے وہاں تک محدود ہے اور وہاں پہ یہ کارروائیاں کرتی ہے۔ اگر اس نقشے پہ آپ نظر دوڑائیں تو یہاں پہ افغانستان فریڈم فرنٹ کی جو کارروائیاں ہے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق وہ ان علاقوں میں انہوں نے کی ہے۔ پروفیسر سید عرفان اشرف جو پشاور یونیورسٹی کی شعبہ صحافت کے پروفیسر ہے اور شدت پسندی کے اوپر انہوں نے مختلف تحقیقی مقالے بھی لکھے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ افغانستان فریڈم فرنٹ کے جو حملے ہیں گو کہ یہ ابھی کم ہے لیکن مستقبل میں اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سید عرفان اشرف کے مطابق یہ ہے کہ جتنا بھی آپ لوگوں کی آواز دبائیں گے، جہاں پہ آپ لوگوں کی حقوق جو ہے وہ سلب کریں گے، تو اتنا ہی اگر جتنا بھی پروگریسیو لوگ بھی ہے وہ بھی جو شدت پسندی ہے اور جو وائلنس ہے اس پہ اتر آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان فریڈم فرنٹ تنظیم جو ہے یہ افغانستان ریزسٹنٹ فرنٹ کے ساتھ کولابریشن میں بھی یعنی مشترکہ کارروائیاں بھی کرتی ہے۔ افغانستان ریزسٹنٹ فرنٹ جو ہے وہ پنجشیر وادی سے اٹھی تھی اور اس کی جو ابھی سربراہی ہے وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس تنظیم نے ماضی میں بھی یعنی 90 کی دہائی میں بھی جب افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت بنی تھی انہوں نے پنجشیر وادی میں افغان طالبان کو آنے نہیں دیا تھا، اسی وجہ سے وہ مزاحمت کرتے رہے اور احمد شاہ مسعود کی سربراہی میں یہ مزاحمت جاری تھی اور 2001 میں احمد شاہ مسعود کو ایک خودکش حملے میں قتل کیا گیا تھا۔